بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی قابل قدر بہنوں، آئیے آپ کے سامنے جنت کے تمام دروازوں کی کنجی پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے پورے آداب کے ساتھ اچھی طرح مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، دوبارہ سنیں، جو یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمہ شہادت پڑھنے والا جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں چلا جائے۔ عرض ہے وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضائے وضو کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے مومن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضائے وضو تو دھو لیے، یعنی ظاہری طہارت اور صفائی کر لی، لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی، اعمال کی خرابی کی گندگی ہے۔ اس احساس کے تحت اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرنے کا نئے سرے سے عہد کرتا ہے، تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے کیا سب سیکھا کہ ہمیں وضو اچھی طرح کرنا چاہیے پورے آداب کے ساتھ، اور وضو کے بعد ہمیں یہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب دل و جان سے یہ پڑھیں گے، اس کا اقرار کریں گے، انشاءاللہ بفضل خدا جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توجہ دھیان سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو کہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔